آج کا جو واقعہ ہے یہ ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب معراج کا جو آپ کا جو سفر تھا اس سے متعلق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں جب بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا کہ فرعون کی بیٹی کی باندی مشاطہ اور اس کی اولاد سے یہ کی قبر سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ پھر جبرائیل امین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک قصہ بیان کیا جو کہ کچھ یوں ہے، جو کہ مشاطہ جو تھی نا بیسیکلی یہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی مشاطہ کے ہاتھ سے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اٹھانے کے لیے جیسے ہی اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا تو نے آج یہ عجیب کلمہ بولا، رب تو میرے باپ فرعون ہی ہے، تو پھر تو نے یہ کس کا نام لیا؟ اس نے جواب دیا کہ رب فرعون نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے تجھے اور فرعون کو بھی روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو تو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں ہاں، میرا تیرا اور تیرے باپ سب کا رب رب تعالی ہی ہے۔ شہزادی نے فوراً سے غصے میں اپنے باپ سے کہلوا بھیجا سارا معاملہ۔ وہ سخت غضبناک ہوا اور اس ہی وقت اس کو اپنے دربار میں بلایا، یعنی کہ مشاطہ کو، اور کہا کہ تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ مشاطہ نے جواب دیا جی بالکل، میرا تیرا رب وہی ہے جو کہ بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب آگ میں تپایا جائے، اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو پھر اس مشاطہ کو اور ان کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالا جائے، اور آخر میں مشاطہ کو خود اس میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ جو ایک گائے تھی تانبے کی بنی ہوئی اس کو گرم کیا گیا، اس کو دہکایا گیا۔ جیسے ہی وہ آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا گیا کہ اب ایک ایک کر کے اس کے بچوں کو اس کے اندر ڈالنا شروع کر دیا جائے۔ ماں کے سامنے ہی بچوں کو ڈالا جا رہا تھا کہ اس کے اندر وہ جو تانبے کی بنی ہوئی گائے تھی اس کے اندر۔ اب اس نے جب دیکھا کہ معاملہ بچوں کو ڈالنے والا شروع ہونے لگا تو اس نے بادشاہ سے ایک درخواست کی کہ میری ایک درخواست منظور کرو، اور وہ یہ ہے کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیوں کو ایک ہی جگہ پر ڈالنا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تیرے بھی کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں تو میں یہ منظور کرتا ہوں۔ پھر کیا ہوا کہ اس کی دونوں بچیوں کو اس کے سامنے، اس کی آنکھوں کے سامنے آگ میں ڈالا گیا۔ وہ بچیاں فوراً جل کر راکھ ہو گئی۔ پھر سب سے چھوٹے بچے کی باری آئی جو کہ ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو ظاہر ماں تھی، اس نے ایک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ تو ہوا کیا کہ رب تعالیٰ کی قدرت سے اس بچے کو اسی وقت زبان عطا کی گئی، اور اس بچے نے آواز بلند کہا اما جان افسوس نہ کر، حق ہمیشہ غالب رہے گا اور حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ اس خاتون کو صبر آ گیا اور اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا، اور پھر آخر میں جیسے کہ فرعون کا حکم تھا اس عورت کو، مشاطہ کو بھی آگ میں ڈال کر مار دیا گیا۔ تو جبریل امین نے بتایا کہ یہ جو خوشبو آ رہی ہے یہ اس جنتی عورت کی قبر سے آ رہی ہے، کیونکہ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی کامیاب رکھتا ہے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی۔ تو امید ہے کہ یہ واقعہ آپ کی انفارمیشن میں اضافے کا باعث بنا ہوگا۔